السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حکایت میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کے بے شمار مرید تھے۔ ان میں سے ایک مرید باعلم تھا اور ایک مرید تھا جسے کچھ نہ آتا، جاہل تھا، مگر سرکار سے بے انتہا محبت فرمایا کرتا تھا۔ روزانہ وہ خانقاہ پہ آتا تو سرکار کے قدموں سے لگ جاتا، بس وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ باقی سارے مرید اس پر حسد کرتے تھے اور آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھنا حضرت جب بھی خلافت دیں گے یہ باعلم جو مرید ہے اسے دیں گے، یہی خلافت کا اہل ہوتا ہے۔ بالآخر ان کے پیر کا عرس آیا۔ عرس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اگلے سال اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو سارے پیر بھائیوں نے اس جو باعلم مرید تھا اسے جا کے پہلے سے ہی مبارکباد دی تھی کہ مبارک ہو، خلافت تو آپ ہی کو ملنے والی ہے۔ پھر آخر وہ خلافت کی گھڑی قریب آئی، آپ نے وہ خلافت اس جاہل کو دے دی۔ اب لوگ کیا کہے کہ سرکار نے کیا کیا، اس جاہل کو خلافت دے دیا آپ نے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سرکار سے جا کے کچھ کہے۔ چند ہی روز گزرے تھے، 2 یا 3 مرید آپ کے قریب جا کر کہتے کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ علم والا مرید ہے، آپ اسے خلافت دیں گے، آپ نے اٹھا کر اس جاہل کو خلافت دے دی۔ حضرت خلافت کا اہل تو وہ مرید رکھتا تھا، وہ جاہل تھوڑی رکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب بازار میں جاؤ، اپنے سارے پیر بھائیوں کو اکٹھا کرو۔ سارے پیر بھائی بازار میں آتے ہیں، سب کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس 2 مرید کو قریب بلاتے ہیں حضرت، اور پہلے اس عالم صاحب سے، وہ علم والے مرید سے کہتے ہیں کہ سامنے اونٹ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ کہا اسے اٹھا کر تم تیسرے مالہ عمارت پہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے دیکھا، کچھ دیر سوچا اور کہتا ہے کہ حضرت کیا اونٹ اٹھا کر تیسرے مالے پہ رکھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں رکھ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو باقی مرید بات کرنے لگے، دیکھا کتنا یہ ہوشیار ہے، فوراً حضرت کو جواب دے دیا۔ پھر نمبر آیا اس جاہل کا، آپ نے اس سے فرمایا کہ وہ اونٹ اٹھا کے کیا تو تیسرے مالے پہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کوشش کرتا ہوں۔ وہ اونٹ کے قریب گیا، اونٹ کے نیچے جا کر اس نے اٹھانے کی کوشش کی۔ سارے لوگ اس کا مذاق بڑھانے لگے کہ یہ دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے، اونٹ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اونٹ تو اٹھتا ہوگا۔ آپ نے حضرت نے آواز دی اسے کہ رہن دے، تو واپس آ جا۔ پھر وہ جن لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ تو وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ سرکار یہ جو علم والا ہے وہی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو جاہل ہے وہی صحیح ہے، اس لیے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ اونٹ اٹھا کر تیسرے مالے عمارت پہ نہیں رکھ سکتے، مگر میں نے جب حکم دیا تو اس جاہل نے میرے حکم پر عمل کیا، جبکہ اس علم رکھنے والے نے اپنے علم کی روشنی میں دیکھا۔ تو صحیح تو یہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آپ نے ایسی توجہ کی اس مرید پر کہ روایت میں کہ وہ اپنے وقت کے ولی ہو گئے۔